पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं खुश आमदेद कहता हूँ। ये एक बहुत खूबसूरत काविश है जो हायर एजुकेशन कमीशन जो फेडरल है उसके साथ और ब्रिटिश काउंसिल इसकी हैंड होल्डिंग कर रही है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह बताया कि 137 जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जिम क्लब्स जो हैं ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब्स का क़याम अमल में आ चुका हुआ है। इसके अंदर 18,000 से ज़्यादा जो क्लब के मेंबर्स हैं वो रजिस्टर हो चुके हुए हैं और इन तमाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लिया था तो इन तमाम मेंबर्स को उन्होंने एक लेटर भी लिखा था इनकी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें नेचुरल क्लैमिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है, जो कुदरती आफात का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह से जो चैलेंजेस पाकिस्तान को आ रहे हैं उसके अंदर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना, अपने बच्चे और बच्चियों को तैयार करना, तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जो हम 137 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के बाद अब मैंने जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी रब्ता किया है। पूरे पाकिस्तान में 268 यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारा फोकस है कि अगले साल तक हम इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में ये जिम क्लब्स को बनाएं। उसके बाद हम उनके कॉलेजेस तक जाएं, कॉलेजेस से स्कूलों तक जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की मदद किसी ने बाहर से आके नहीं करनी, पाकिस्तानी कौम ने अपनी मदद खुद करनी है और पाकिस्तानी नौजवानों को लीड लेनी है और पाकिस्तानी नौजवानों को ही हम तैयार कर रहे हैं कि स्मॉग के मतलब मिसाल है कि जो हम तो अर्थक्वेक्स और फ्लड्स की बात करते हैं, यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो हेल्थ हैज़र्ड है वो स्मॉग बना हुआ है। तो स्मॉग के बारे में किस तरह हमें वो इंटरवेंशंस करनी है, किस तरह हमें वो मीन्स एंड मेजर्स अडॉप्ट करने हैं जिनकी मदद से हम माशरे को, इलाकों को साफ़ कर सकें और यहाँ पे जो कार्बन एमिशंस हैं इनके अंदर कमी लेकर आ सकें। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ प्रोग्राम है। ये लीडर्स हैं जो सामने बैठे हुए हैं दाएं बाएं और सामने हमारे, और मैं अभी आ रहा हूँ नेशनल वॉलंटियर कोर जो प्राइम मिनिस्टर ने 12 अगस्त को जिसको लॉन्च किया, ख़ुद पहले वॉलंटियर के तौर पर शहबाज शरीफ साहब रजिस्टर हुए और अब उसका दायरा कार हम सूबों तक लेके जा रहे हैं। हम तमाम वॉलंटियरिज्म पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें पार्टनर बना रहे हैं और इसके अंदर हमारा मिशन वही है कि जो काम हम जिम क्लब्स के ज़रिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चल रहे हैं, इस नेशनल वॉलंटियर कोर और जिम क्लब्स को मिला के हम इलाकों के अंदर पब्लिक एट लार्ज तक पहुंचेंगे और उसके अंदर एडवोकेसी भी करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आज जो कुछ हम फेस कर रहे हैं इसमें पाकिस्तान का शेयर 0.9% से भी कम है, लेकिन इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासरा मुल्कों में 5वें नंबर पर आता है। तो दुनिया को ये बावर कराना कि जो कुछ तुम कर रहे हो उसका खमियाजा हमारी पॉपुलेशन भुगत रही है, हमारा मुल्क भुगत रहा है। तो ये जो क्लाइमेट वॉरियर्स हम नेशनल वॉलंटियर कोर के ज़रिए खड़े करने जा रहे हैं, ये जहाँ पर इलाकों की सफाई के हवाले से, वहाँ पर एडवोकेसी के हवाले से ये एक बड़ा मौसर किरदार अदा करेंगे। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि ये वो अदारे हैं, ये वो तंजीमें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए काम करना है। जो पाकिस्तान के बारे में बार बार नेगेटिविटी फैलाई जाती है, पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को दिखाना है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना है। ये जो सैंपल आपके सामने बैठा हुआ है, मैं मीडिया के दोस्तों से कहूँगा कि ये वो लोग हैं जो यूथ के साथ, नौजवानों के साथ मिलके उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको एक सही दुरुस्त में, सही सिमत में उनको गाइड कर रहे हैं और जहाँ पर ये क्लाइमेट पर काम कर रहे हैं वहाँ बच्चों की बुनियाद को दुरुस्त करने में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो कोई भी माशरा उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक कि उसके नौजवानों को प्लेटफॉर्म ना दिया जाए, उनको एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के लिए उनकी ट्रेनिंग्स ना कराई जाएं,
تو چاہے گرین یوتھ موومنٹ ہو, چاہے نیشنل والنٹیئر کور ہو, چاہے پرائم منسٹر لائف سیور پروگرام ہو, یہ سارے وہ پروگرام ہیں جو ہم صوبوں کے ساتھ مل کے, جس طرح آج ہم نے کولیبریشن پنجاب ایمرجنسی سروسز, جو منسٹر ہیں ایمرجنسی سروسز کے خواجہ سلمان رفیق صاحب, اور سیکٹری جو ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہیں, ان کے ساتھ مل کے پنجاب چیپٹر کا تو آغاز ہو گیا. اب باقی صوبوں میں بھی ہم عنقریب اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے اندر جہاں پہ کلائمیٹ کی صفائی میں اپنا کردار ادا کریں گے, یہ ذہنی صفائی میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. جو ذہنی پراگندگی اس وقت پاکستان میں نظر آتی ہے, پاکستان کے بارے میں جو نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے, یہ ہمارا ہراول دستہ ہوگا ہر قسم کی صفائی کے لیے. بہت شکریہ. دیکھیں بدقسمتی کیا ہے, یہ میں سیاست کو سائیڈ پہ رکھ کے بات کروں گا, لیکن مجبوراً کرنی پڑے گی کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے, ہم سٹی باؤنڈری, ہم کہتے ہیں کہ یہ گرین ایریا ہے, یہ براؤن ایریا ہے. وہ جو ہم باؤنڈریز بناتے ہیں, ان باؤنڈریز کو ہر آنے والی حکومت توڑتی ہے. میرا آج سوال یہ ہے کہ جب 1999 کے اندر جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم کی گئی, تو اگر لاہور ہی کی بات کریں تو لاہور کی باؤنڈریز کو کس نے پھیلنے دیا؟ اگر 2018 کے الیکشن میں جو ایک دھاندلی زدہ حکومت آئی, اس نے کیوں لاہور کی باؤنڈریز کو پھر ختم کیا؟ کیوں براؤن اور گرین کی تفریق کو ختم کیا؟ لاہور 40 سال پہلے 30 سال پہلے اپنی ضروریات 40 اسکوائر کلومیٹر سے پوری کرتا تھا. آج لاہور کی ضروریات 160 اسکوائر کلومیٹر سے پوری نہیں ہوتی. تو اس کا جو ایک نیگیٹو امپیکٹ, جو کاربن ایمیشن سے لے کے جو ایک نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو گرین فیلڈز ختم ہوئی 40 اسکوائر کلومیٹر سے نکل کے 160 کلومیٹر تک جانے پہ, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم پھر, میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کہ انہوں نے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ ٹاسک دیا ہے. لاہور کی دوبارہ ایک حد بندی کی جا رہی ہے, لاہور کو ورٹیکل جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور وہ جو بلڈنگز بن رہی ہیں ان کے لیے ماڈل جو ہے اور جو ماڈیول تیار ہو رہا ہے وہ زیرو کاربن ایمیشنز کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن فرق پڑتا ہے تب ہے جب کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہ ہو. پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہو تو آج اب دنیا کے کس ملک میں بھی جہاں جہاں پر بھی یہ سموگ آئی یا اس طرح کے, تو 3-4 سال لگتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے میں. دس از دا فرسٹ ایئر آف دس گورنمنٹ. ہم نے رائٹ ڈائریکشن کے اندر سٹیپس لینے شروع کر دیے ہیں, اور انشاءاللہ ہر آنے والا مہینہ بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آخری چیز, ہم ایک بہت ایگریسو کمپین جو ہے ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے, جو کمیونٹیز کو انوالو کر کے ان کی صفائی کے حوالے سے جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. نیشنل والنٹیئر کور کی رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ, اور یہ جم کلبز کو ملا کے آپ کو عنقریب یہ کمپین بھی ہوتی نظر آئے گی. رانا صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو آپ کلائمیٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اس کے تدارک کو اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جو پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں ان کے صفائی کے لیے جو ہے وہ ٹیم بن چکی ہے. تو وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے, وہ آپ نہیں سمجھتے کہ خطرناک گفتگو ہے کہ وہ کہتے کہ اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا, ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کنڈیشن ہے ایک چیلنج ہے. آئی ایم ایف جس وجہ سے ہماری معیشت کی تباہی ہوئی, اور ذہن میں رکھیے گا 2016 میں نواز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا. 2019 میں پھر آئی ایم ایف کو مسلط کیا گیا, اور اس کی شرائط اتنی کڑی تھیں کہ ہماری معیشت جو ہے اس کو بہت کچھ فیس کرنا پڑا, اور عوام کو بہت کچھ فیس کرنا پڑا. ہم نے آئی ایم ایف کی جو ڈیل کی ہے, اس کے بعد دنیا کا رخ پاکستان کی طرف ہو چکا ہوا ہے, اور ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ اگلا سال انشاءاللہ تعالی جس طرح اب تمام اشاریے مثبت جا رہے ہیں,
تو پاکستان اگلا سال IMF کے بغیر اپنا بجٹ دے گا, جو بہت بڑا وے فارورڈ ہوگا. تو ہم کنفرنٹیشن میں نہیں پڑنا چاہتے. جواب دینا بہت آسان ہے, بڑکے مارنا, بڑک کا جواب بڑک سے دینا بہت آسان ہے. لیکن جس طرح چائنا کے پریزیڈنٹ کو ہم 2014 میں ہم نے نقصان اٹھایا اور 1 سال بعد وہ پاکستان آئے, اور سی پیک 2014 میں شروع ہونا تھا 2016 میں شروع ہوا. اب بیلاروس کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے, بلینز آف ڈالرز کے وہ ایگریمنٹ کر کے گئے. ہم کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہتے, ہم تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ دار ہیں 9 مئی کے, جو ذمہ دار ہے 26 نومبر کے, بار بار ریاست پر حملہ اب برداشت نہیں ہوگا اور آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. یوتھ کونسل کو کب ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں اس کو کب تک آپ ایکٹیو کر سکتے ہیں, اور آخر میں یہ بتائیے گا کہ پاکستان انڈیا میچ کے حوالے سے اس وقت بہت کنٹروورسیز چل رہی ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی صلاح دینا چاہیں گے ہم سارے ملک کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگین برٹش کونسل کا بہت شکر گزار ہوں کہ نیشنل یوتھ کونسل یہ وہ ادارہ ہے جو پرائم منسٹر کا یوتھ ایڈوائزری بورڈ بنے گا. شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کیا ہے, چاہے وہ پنجاب میں تھے یا وہ اب پاکستان میں ہے. مثال نہیں ملتی کہ اتنے زیادہ پروجیکٹس کسی اور جماعت کے ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا آغاز 2013 میں کیا, اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس کی پہلی چیئرپرسن مریم نواز صاحبہ تھیں. تو ہم تو اس ویژن کو لے کے چل رہے ہیں. نیشنل یوتھ کونسل جو ہے, اس کی جو اسکریننگ ساری ہو چکی ہے, جو اپلیکیشنز آئی تھیں ان کے اوپر ایک بورڈ بنا تھا جن میں برٹش کونسل سے سعدیہ خود بھی شامل تھیں, اور اسی طرح تمام اداروں کا, اور 100 بچے اور بچیاں پاکستان سے اور 12 بچے اور بچیاں پوری دنیا سے جو ہے اس وقت سلیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں. جنوری کے آخری ویک میں ایک بہت بڑے فنکشن میں بہت فین فیئر کے ساتھ پاکستان کا جو یہ یوتھ ایڈوائزری بورڈ ہے, یہ اس کا ہم انوگریشن کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اوتھ ٹیکنگ ہوگی, ان سے پراپر اوتھ لیا جائے گا, اور پھر جو یہ ہمیں ریکمینڈ کریں گے کہ یوتھ سے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر وہی گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہم کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس کے سیکریٹریٹ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اس کا سیکریٹریٹ پاکستان کو ملا ہے, اور اس سیکریٹریٹ کا بھی افتتاح اسی نیشنل یوتھ کونسل کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں. کرکٹ کے اوپر میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان میں کرکٹ بورڈ کا جو سٹینس ہے وہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت جاندار قسم کا سٹینس ہے, اور اس کے اوپر انڈیا کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ کی اب نیک نامی تو ویسے بھی نہیں تھی, اب اور زیادہ اس میں کمی ہو رہی ہے. پاکستان اگر آپ کھیلنے آئیں گے, پاکستان آپ سے زیادہ پرامن ملک ہے. پاکستان کے اندر اگر کوئی ایشوز ہیں بھی تو وہ آپ کے جو بھیجے ہوئے ایجنٹس کلبھوشن جیسے ان کی وجہ سے ہیں. تو حوصلہ کریں, پاکستان میں آ کر کھیلیں, پاکستان میں آپ کو شکست کھانے کا اور ہی مزہ آئے گا. بہت شکریہ.